بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر محمد شہباز منج ہے. میں شعبہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور میں بطور چیئرمین، بطور صدر شعبہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ارباب اختیار نے یونیورسٹی کی سطح پر BS لیول کے طلباء و طالبات کے لیے ایک کورس متعارف کروایا ہے سیرت النبی کا، اور یہ کورس تمام طلباء و طالبات جو مختلف ڈسپلنز میں زیر تعلیم ہیں ان کو پڑھنا ہے. تو اس سلسلے میں شعبہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ ہم اس سلسلے کے ویڈیو لیکچرز ریکارڈ کر رہے ہیں جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ہوں گے. اور اس کورس کا مطلب بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ، اس کے اغراض و مقاصد یہ ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ ہو سکیں، اور زندگی میں انہوں نے معاشرے میں رہتے ہوئے کس طرح سے کامیاب زندگی گزارنی ہے، اپنے مذہب کے حوالے سے، سوسائٹی کے حوالے سے، اپنے سراؤنڈنگز کے حوالے سے، تو وہ ایک اچھے شہری اور اچھے انسان بن سکیں اور وہ کامیابیاں اور وہ کامرانیاں حاصل کر سکیں جو ایک آئیڈیل انسان کی ہوتی ہیں، اور جو جس طرح کا مقصود انسان اسلام چاہتا ہے اور جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. تو اس سلسلے میں یہ کورس متعارف کروایا گیا ہے، اور آج اس سلسلے کا پہلا لیکچر جو ہے وہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ لیکچر جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف اور اس کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے ہے. تعارف میں سیرت النبی کے تعارف کے حوالے سے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ سیرت النبی ہے کیا، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اور اس کو ہم کیوں پڑھیں. یعنی یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ سیرت النبی کا مطالعہ کیوں کرے، ایک عام آدمی بھی یا ویسے کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص. اور پھر جب ہم سارے کے سارے لوگوں کو اس کی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، سیرت کا مطالعہ کروانا چاہ رہے ہیں، تو اس کی آخر کوئی نہ کوئی اہمیت ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی طرف متوجہ ہیں. تو اس کے لیے یہ جو پہلا لیکچر ہے اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ سیرت کا مطلب کیا ہے، معنی مفہوم کیا ہے، اور ہم اس کا مطالعہ کیوں کریں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہمیں یہ لازمی قرار دیا گیا ہے، یا ویسے کیوں ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے. تو لفظ سیرت کا جو لفظی معنی ہے اور جو اس کا اصطلاحی معنی ہے، اس کی پہلے ہم اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں. لفظ سیرت جو ہے وہ عربی لفظ ہے، اور اردو میں اس کے معنی چال چلن، عادت، خصلت، طرز زندگی کے ہیں، جیسا کہ آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے. اور قرآن مجید میں بھی ہمیں یہ لٹرل معنوں میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں لفظی معنی میں، تو قرآن مجید میں یہ لفظ اسی معنی میں یعنی حالت اور کیفیت کے حوالے سے استعمال ہوا ہے. جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، کہ ہم اس کو اس کی اصلی صورت پر لوٹا دیں گے. تو گویا یعنی اصلی اس کی حیت، اصلی اس کی شکل، صورت. تو گویا لفظی معنی کے اعتبار سے سیرت کا مطلب ہے ایک کیفیت، ایک حالت، ایک خصلت. اور پھر اگر اس کا اصطلاحی مفہوم دیکھیں تو یہ مختلف لوگوں کی زندگی کے احوال و واقعات کے لیے بولا جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے کسی کی بایوگرافی کا ذکر کرنا ہے کہ فلاں شخص کے احوال زندگی، فلاں شخص کی بایوگرافی، سوانحی حالات، تو پھر آپ بولتے ہیں کہ فلاں شخص کی سیرت. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں سیرت قائد اعظم،
سیرت حضرت عمر فاروق، سیرت عائشہ رضی اللہ عنہا. اس طرح یعنی اگر کسی شخص کے سوانحی حالات کا بیان کرنا ہو تو آپ اس کا نام ساتھ ملا کر سیرت کا لفظ بولتے ہیں، یعنی سیرت فلاں کی سیرت. اسی طرح سیرت النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال. پھر یہ لفظ آتا ہے اس کے بعد یعنی یہ خاص ہو جاتا ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانحی حالات کے لیے. یعنی اب اردو لٹریچر میں بطور خاص اور عربی میں بھی اگر اور انگریزی میں بھی جب آپ سیرہ کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد لیا جاتا ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے سوانحی حالات. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ اب رفتہ رفتہ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانحی حالات یعنی آپ کے طرز زندگی، آپ کے احوال، آپ کی زندگی کے واقعات اور آپ سے متعلق چیزوں کے لیے خاص ہو گیا ہے. اب اگر مطلقاً لفظ سیرت بولا جائے یا سیرہ بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اور اگر کسی اور کی سیرت یعنی اور کے حوالے زندگی کے ساتھ اس کو ملانا ہو تو پھر اس کا نام ساتھ ملایا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سیرت حضرت عائشہ، سیرت عمر فاروق، سیرت قائد اعظم وغیرہ. اس طرح کے نام بھی آپ کو کتابوں کے ملتے ہیں، لیکن اس صورت میں پھر اس کا نام ساتھ شخصیت کا ذکر کرنا ہوتا ہے. اسی طرح سیرت النبی بولا جاتا ہے. لیکن جب یہ لفظ خاص ہو گیا ہے سیرت، جب مطلقاً یعنی صرف سیرت بولا جائے گا، مثال کے طور پر بعض اوقات آپ سنتے ہیں سیرت طیبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یا صرف سیرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ اس سے مراد ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. یعنی اب اگر کوئی شخص ہمارے ماحول میں یا خاص طور پر اسلامی تناظر میں لفظ سیرت بولتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال، واقعات اور آپ کا طرز زندگی، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو گویا لفظ سیرت کا ہم نے معنی جان لیا، اس کا معنی کیا ہے اور مفہوم کیا ہے. اب اس کے بعد جیسا کہ ہم نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ اس ویڈیو لیکچر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، یہ اس بات کی تفہیم حاصل کریں گے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا یا سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا یا سیرت النبی کو پڑھنا ضروری کیوں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. تو اس حوالے سے میں نے چند ایک پوائنٹس جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں جو اس بات کی وضاحت ہوں گے. تو پہلا پوائنٹ اس سلسلے کا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور اس کا مطالعہ کرنے کی اہمیت کے حوالے سے، جیسا کہ آپ سلائیڈ نمبر 1 میں یا نمبر 1 ایک عنوان کے تحت دیکھ رہے ہیں، اس میں جامعیت و ہماگیریت. یہ اس جامعیت و ہماگیریت کا مطلب کیا ہے اس کو ذرا پہلے سمجھ لیں. جامعیت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی شخصیت، ایسی ذات جو مختلف صفات کی جامع ہے، یعنی جس کے اندر بہت ساری صفات پائی جاتی ہیں اور مختلف لوگوں جیسی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ ہے جامعیت. اور ہماگیریت سے بھی اس سے ملتا جلتا لفظ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی شخصیت ہماگیر ہو اور کسی ایک خاص علاقے کے لیے اس کی شخصیت جو ہے یا کسی خاص طبقہ انسانی کے لیے کارآمد نہ ہو بلکہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے کارآمد ہو. تو گویا جامعیت و ہماگیریت کا مطلب یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ مختلف صفات کی جامع ہے. انسان کے اندر جو زیادہ سے زیادہ خوبیاں جس طرح کی پائی جا سکتی ہیں وہ آپ کی ذات کے اندر پائی جاتی ہیں اور آپ سارے طبقہ ہائے انسانی کے لیے جو ہے وہ رہنمائی فراہم کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ہے جامعیت و ہماگیریت کا مطلب. تو اب اگر ہم دیکھیں تو جامعیت و ہماگیریت کے حوالے سے اور اس کی دلیل دیں کہ کیسے آپ ساری کی ساری جو ہے وہ انسانی صفات کے حامل ہیں اور سارے انسانوں کے لیے رہنمائی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ جب ہم سوانحی حالات پر نظر ڈالتے ہیں دیگر لوگوں کے، جیسا کہ ہم نے سیرت کے حوالے سے مفہوم میں پڑھا تھا کہ سیرت جو ہے وہ کسی کے سوانحی حالات کو کہتے ہیں، اس کے بایوگرافی کو کہتے ہیں. تو اگر ہم بڑی سے بڑی شخصیات کا مطالعہ کریں
دنیا کی عظیم شخصیات میں مثلاً بڑے بڑے جو ہے وہ فلاسفرز ہوئے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ مفکر ہوئے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ سائنسدان ہیں، بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں، مختلف طرح کی مختلف حوالوں سے کام کرنے والے انسانیت کے لیے لوگ ہیں۔ اسی طرح مختلف پیغمبر بھی ہیں۔ تو یعنی شخصیات کی مختلف ڈائمینشنز ہیں، مختلف جو ہے وہ ان کے انداز ہیں، اور مختلف ان کے شعبے ہیں جن میں انہوں نے لوگوں کو متاثر کیا اور بڑا کام کیا۔ ان میں پیغمبر بھی ہیں۔ اب جو دیگر شخصیات ہیں جن کو ہم عام طور پر دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، مثلا تھنکرز، مختلف جو ہے وہ فلاسفرز، یا جو ہے وہ سائنٹسٹ یا اسکالرز یا اس طرح کے لوگ، تو ان میں تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو زیادہ تر غور و فکر کرنے والے مفکرین ہیں، ان کے ہاں ہمیں عمومی طور پر، یہ نہیں ہے کہ سب میں ایسا ہے، لیکن عمومی طور پر ہمیں کم ملتی ہیں اس طرح کی صفات۔ لیکن پیغمبروں کے ہاں جو ہے وہ اعلیٰ انسانی صفات جو ہیں وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اور بہت زیادہ ہمیں ملتی ہیں، اور قرآن و حدیث میں بھی آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ان سارے پیغمبروں میں جن کو باقی چاہے کوئی بڑی شخصیت ہی کیوں نہ ہو، ان کے مقابلے میں بھی جب ہم پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ ایک اسٹیبلش نظریہ بھی ہے اور تصور بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ باقی لوگوں، چاہے وہ بڑی شخصیات ہی کیوں نہ ہوں، ان کے اندر جو خوبیاں اور صفات پائی جاتی ہیں وہ ان کی نسبت پیغمبروں میں وہ زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اعلیٰ انسانی صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ تو گویا باقی جو شخصیات ہیں بڑی، ان کی نسبت پیغمبروں میں زیادہ خوبیاں، انسانی خوبیاں اور اعلیٰ اخلاقیات پائی جاتی ہیں۔ اب ان سب کی خصوصیات، یعنی باقی شخصیات کی بھی، باقی انسانوں کی بھی اور انبیاء کی بھی، ان سب کی خصوصیات جمع کی جائیں تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ یہ ہے جامعیت، اور اسی کے بارے میں ایک فارسی معروف شعر ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے اندر جو حسن تھا، اور دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ پھونک سے لوگوں کو، بیماروں کو تندرست کر دیتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات عطا فرمائے تھے کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے پہلے جو ہے موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے ہاں جو معجزہ ہے اس کا یہاں اس شعر میں ذکر کیا کہ ید بیضا، یعنی وہ بغل میں ہاتھ جو ہے دیتے اور باہر نکالتے تو وہ روشن ہوتا۔ تو یہ اس طرح دیگر پیغمبروں کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ جو ہے وہ مثال کے طور پر شاعر نے ذکر کیا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یعنی یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس طرح اور دیگر پیغمبر جو ہے جو اس طرح کے معجزات اور خوبیاں اور خصوصیات رکھتے ہیں، وہ ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، وہ ساری خوبیاں، وہ ساری خصوصیات جو اور انبیاء میں پائی جاتی ہیں وہ آپ کی ذات میں تنہا، آپ کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ یہ تو ہوگی جامعیت۔ اس کے بعد آگے ہمہ گیریت۔ ہمہ گیریت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارے کے سارے انسانوں کے لیے رہنمائی کا سامان ہیں۔ اور اگر آپ یہاں ایک آیت میں نے تحریر کی ہے، اگر آپ جو ہے وہ اپنی سکرین پر دیکھیں تو یا ایھا الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ الاعراف کی یہ آیت ہے، اور اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہیں کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اسی طرح ہمیں احادیث میں بھی اور دیگر آیات میں بھی اس کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے کئی جگہوں پر، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ باقی انبیاء جو ہیں نا وہ تو محدود علاقوں کے لیے تھے، بہت سارے انبیاء، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی، وہ سارے کے سارے انسانوں کے لیے ہیں۔ تو چونکہ سارے انسانوں کے لیے اور ہر طبقہ فکر کے لیے آپ کی زندگی میں
آپ کی سیرت طیبہ میں رہنمائی موجود ہے۔ گویا آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ کی سیرت کے مطالعے سے آپ یہ ساری خوبیاں جامعیت کی اور ہمہ کی وہاں پائیں گے، اس لیے آپ کی سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا بہترین عملی نمونہ، یعنی آپ کی سیرت کا مطالعہ کیوں کیا جائے؟ اس لیے کہ ہم جب کوئی سیرت پڑھتے ہیں، کسی بڑی شخصیت کے سوانح کا کی بایوگرافی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اصل میں یہ دیکھنا مقصود ہوتا ہے، یا ہمارے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے، یا ہم کسی کو مطالعہ کراتے ہیں بچوں کو، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ نمونہ عمل ہے اور اس کی پیروی کر کے یا اس طرح کے کام کر کے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، کیا وہ شخصیت آئیڈیل ہے، اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جا سکے۔ تو اس کے سلسلے میں جب ہم شخصیت محمدی کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس میں بہترین نمونہ نظر آتا ہے، اور اس کی گواہی خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ آیت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، سورہ الاحزاب کی یہ آیت نمبر 21 ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں سے کہ آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی بہترین نمونہ کیا ہے؟ بہترین نمونہ عمل ہے، یا جس طرح آپ کر رہے ہیں اس طرح آپ بھی عمل کریں تو گویا آپ ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب یہ بہترین نمونہ عمل، جیسا کہ پہلے پوائنٹ کے حوالے سے بھی ہم نے ذکر کیا کہ مختلف لوگوں کے لیے، مختلف طبقہ ہائے زندگی کے لیے ہے۔ چند اشارات اس سلائیڈ میں نے پیش کیے ہیں۔ مثلاً مختلف شعبہ ہے زندگی کے لیے، ایک ہے کہ ایک لے مین ہے، وہ عام آدمی ہے، کوئی جو ہے وہ چھوٹے لیول پر کام کر رہا ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی غلام ہے، وہ بکریاں چرا رہا ہے، وہ کسی کا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح وہ ایک جو ہے وہ بڑے سے بڑا ریاست کا سربراہ ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کی زندگی میں نمونہ عمل ہے۔ گویا آپ نے ایک عام آدمی سے لے کر ایک سربراہ ریاست تک، ایک سپہ سالار تک فرائض زندگی کے انجام دیے، اور زندگی کے مختلف مراحل میں، مختلف ادوار میں آپ نے گویا مختلف کردار ادا کیے۔ تو اس طرح ایک عام آدمی کو لے کر، اور ایک عام آدمی سے لے کر ایک بڑے سربراہ ریاست تک، سارے لوگوں کے لیے آپ کی زندگی میں ایک نمونہ ہے۔ یعنی ایک عام آدمی بھی آپ کی زندگی کو پڑھ کر، آپ کی سیرت کا مطالعہ کر کے ہدایت اور ایک جو ہے وہ چیز حاصل کر سکتا ہے جو زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہے، اور ایک بڑا آدمی بھی۔ گویا اگر کوئی آدمی جو ہے وہ بکریاں چرا رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، گھر کے کام کرنا چاہ رہا ہے، اسی طرح جو ہے وہ خندق کھودنے میں آپ مزدوروں کی طرح کام کر رہے ہیں، سپہ سالار ہیں تو بطور سپہ سالار کام کر رہے ہیں، تو گویا مختلف جو آپ کی زندگی کے آسپیکٹ ہیں اس سے رہنمائی مل سکتی ہے۔ اس طرح گویا آپ کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے ہر طبقہ فکر کے لیے اور ہر طبقہ انسانی کے لیے۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں تیسرے ہمارے پوائنٹ کی طرف، اور اس کا عنوان میں نے رکھا ہے محفوظیت و استناد سیرت و تعلیمات۔ اس کو پہلے سمجھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ محفوظیت کا مطلب ہوتا ہے کہ محفوظ ہونا، یعنی، اور اس کے بعد ہے استناد سیرت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ محفوظ بھی ہے اور مستند بھی ہے۔ یعنی آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی سیرت ہے، جو کچھ آپ نے بیان کیا وہ محفوظ بھی ہے اور مستند بھی ہے۔ یہ اس پوائنٹ کے تحت آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم کسی کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی جو شخصیت ڈپکٹ ہو رہی ہے لٹریچر سے، یا جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، کیا وہ حقیقی بھی ہے یا نہیں ہے۔ کوئی افسانوی باتیں تو نہیں بیان کر دی گئیں۔ اگر ایک شخصیت جس کی بایوگرافی، جس کی سوانح، جس کے حالات زندگی، جس کی سیرت کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں حقیقت ہی نہ ہو اور اس کے حالات مستند ہی نہ ہوں، تو اس سے رہنمائی تو نہیں حاصل کی جا سکتی۔ ممکن ہے کہ کسی نے افسانوی انداز میں بہت ساری چیزیں جو ہے افسانہ بنا کر پیش کر دی ہوں، اور وہ آدمی کی جو ہے وہ حقیقی زندگی نہ ہو۔ تو اس لیے جب آپ سیرت کسی کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت جو لٹریچر میں موجود ہے، جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے، جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، وہ مستند بھی ہے یا نہیں، یا وہ محفوظ بھی ہے یا نہیں ہے۔ مثلا بہت ساری شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی
زندگی اور جن کی تعلیمات ہمیں محفوظ شکل میں نہیں ملتی۔ اگر آپ مختلف دیگر شخصیات کو دیکھیں، ان کو تو الگ رکھیں، کیونکہ ان کے ساتھ اتنی سینسٹیوٹی جو ہے وہ متعلق نہیں ہوتی کہ دیگر شخصیات کے احوال کو اتنی ایکوریسی کے ساتھ جو ہے وہ بڑے احتیاط کے ساتھ مدون کیا جائے یا مرتب کیا جائے یا جمع کیا جائے، اور پیغمبروں کے ساتھ یہ عقیدت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پیغمبروں کے بلکہ اکثر پیغمبروں کے حالات بھی، انبیاء کے حالات بھی ہمیں محفوظ نہیں ملتے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے عیسائی یا مسیحی فالوورز جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ بتائے جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ ان کی آبادی ہے اور مسیحیت کے فالوور ہیں، ان کے احوال میں بھی بہت زیادہ ابہام پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض خود مغربی مفکرین نے اس پر کتابیں لکھی اور اس پر کام کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی حقیقی شخصیت کیا ہے۔ تو گویا ان کے سوانحی حالات بھی پوری طرح ہمیں نہیں ملتے، اور باقی جو انبیاء ہیں ان کے بھی بہت کم ملتے ہیں۔ اب یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے انبیاء آئے، اور اس کے بارے میں 1,24,000 یا کم و بیش کی روایات ہیں کہ بہت سارے انبیاء اس دنیا میں آئے، لیکن ان انبیاء میں اگر ہم قرآن میں ان کا تذکرہ پڑھیں تو چند انبیاء کا ذکر آتا ہے، 26-27 انبیاء کا ذکر ہے۔ تو اس طرح گویا قرآن پاک میں صرف وہ بھی یعنی اتنے وہ انبیاء ہیں جن کا صرف نام آیا ہے، اور ان میں حالات کی تفصیل صرف چند ایک کی ہے، اور جن کی تفصیل ہے ان کی بھی بعض تعلیمات کا ذکر ہے، لیکن ان کی زندگی کیسے گزری اس کی تفصیلات ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ملتی ہیں یا بہت کم ملتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، تو آپ کی سیرت سے متعلق چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو بھی لوگوں نے محفوظ کر لیا جو آپ کے فالوور تھے۔ تو اس حوالے سے آپ ایک یونیک ایک شخصیت کے طور پر سامنے آتے ہیں کہ جن کی سیرت جو ہے وہ بالکل محفوظ ہے، اور آپ کی زندگی اور ذات سے متعلق چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، آپ کی داڑھی کے بال، آپ کے سر کے بالوں کی، اور آپ کے پہناوا، آپ نے کیسے سفر کیا اور کس طرح سے بیٹھتے تھے، کس طرح سے اٹھتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ اس کو محفوظ کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت کے ساتھ آپ کی حدیث ہے، آپ کے الفاظ ہیں، آپ کی جو ہے وہ اقوال ہیں، آپ کے افعال ہیں، ان کو بھی محفوظ کر لیا گیا۔ اور ساتھ ساتھ جو کتاب آپ نے اللہ کی طرف سے حاصل کی، اور جو کتاب امت کو اور ساری انسانیت کو پیش کی، قرآن پاک، اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ جس طرح اس سلائیڈ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں آیت کریمہ لکھی ہوئی سورہ الحجر کی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے کہ جو آپ کی کتاب ہے قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے طور پر آپ کو میسر آئی، وہ بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ پھر جو ہے وہ احادیث اور سنت آپ کی، وہ بھی مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اور اسی طرح اسی بنا پر یہ کہا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری پیروی کرو۔ تو یہ گویا آپ کی پیروی اسی صورت ہو سکتی ہے کہ جب آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت اور آپ کی پیش کردہ کتاب جو ہے وہ محفوظ ہو۔ تو جتنا یہ مواد محفوظ ہے، اتنی اور کوئی چیز محفوظ نہیں۔ تو گویا ہم جب آپ کی سیرت کو پڑھیں گے تو گویا ایک محفوظ سیرت کا مطالعہ کریں گے، اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ اس کے بعد ہم اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ وہ ہے منشاء الہی کی تفہیم کا ناگزیر ذریعہ۔ اس میں یہ سمجھنا ہے ہم نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے ہی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں صحیح طور پر کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے میسج کو، اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو ہم تک پہنچایا ہے۔ لیکن قرآن پاک چونکہ اس میں بہت سارے احکام
بہت ساری ہدایات اجمالاً بیان ہوئی ہیں، یعنی اختصار کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، ان کی تفصیل نہیں ہے۔ تو گویا اگر ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ نہ کریں تو بہت ساری چیزوں کو صرف قرآن سے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے آپ کا ایک رول یا آپ کا ایک کردار اللہ تعالیٰ نے خود یہ متعین کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آ رہی ہے، جو قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، اس میں بعض جگہ جو ہے وہ تفسیر کی، تشریح کی اور وضاحت کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس لیے آپ کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ لوگوں کو قرآن پاک کی آیات کو کھول کر بیان کریں گے۔ اس کے لیے یہ سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی سکرین پر آ رہا ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 44 یہاں میں نے کوٹ کی ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن پاک آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کو کھول کھول کر بیان کر دیں۔ اب کھول کر بیان کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو اجمالی احکام ہیں یا اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں ان کو آپ واضح کر دیتے ہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں قرآن پاک میں کہ جن کو صرف قرآن سے پڑھ کر آپ ان پر عمل مکمل طور پر نہیں کر سکتے۔ مثلاً قرآن پاک میں نماز کے حوالے سے یہ حکم آیا ہے بار بار کہ نماز قائم کرو، سینکڑوں دفعہ۔ اب سینکڑوں دفعہ کے اس حکم کی تفصیلات کیا ہیں، کون سی نماز کون سے ایگزیکٹ کس وقت پڑھنی ہے اور اس میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، کس رکعت میں کیا پڑھنا ہے، اس کی حیت کیا ہے، رکوع و سجود کیسے کرنے ہیں، اس کی تفصیلات ہمیں قرآن پاک میں نہیں ملتی۔ اور اگر ہم آن حضور کی سیرت اور آپ کی سنت کی طرف رجوع کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تم اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں اس طرح تم نماز پڑھو۔ گویا اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے ہم دیکھیں گے کہ آن وسلم کا طرز زندگی کیا تھا، آپ کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے بیٹھتے اٹھتے تھے، کیسے سلام پھیرتے تھے، کیسے نماز کی ابتدا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ریکارڈڈ ہیں سیرت کے اندر۔ تو جب یہ ریکارڈ ہم اس ریکارڈ کا مطالعہ کریں گے تو ہم قرآن پاک کے اس طرح کی تعلیمات پر صحیح طرح سے عمل کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ نے حج کس طرح سے کیا، زکوٰۃ ادا کرنا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں، تو اس طرح اور بہت سارے اسلامی احکام ہیں جن پر آپ عمل صرف اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں 5ویں پوائنٹ کی طرف۔ یہ پوائنٹ ہے تقاضائے ایمان و اطاعت، یعنی سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بار بار جو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ ایمان لاؤ اور اطاعت کرو، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو جب تک ہم جو ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ نہیں کرتے تو جو ایمان اور اطاعت کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ مثلاً یہ بعض آیات آپ جو ہے وہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک آیت ہے سورہ النساء کی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے اور جب تک یہ آپس کے جھگڑے میں آپ کو حکم نہ مان لیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، سورہ النساء آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ اس وقت تک صحیح مومن نہیں ہو سکتے، صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے جھگڑوں میں آن حضور کو حکم نہ مان لیں، یعنی آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ سمجھ لیں، فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، یعنی آپ جو حکم دیں گے وہ فائنل ہوگا۔ تو گویا آپ کی فائنل اتھارٹی جب تک نہ مان لیں، تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک آپ کو سمجھا نہیں جاتا، آپ کی جو ہے وہ سیرت کا مطالعہ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ کہ جو ہے وہ اس تقاضے کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ ایمان لانے کے لیے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اور اطاعت جو ہے وہ کیسے اختیار کی جائے۔ اسی طرح جو دوسری سورہ النساء کی جو ہے دوسری آیت نمبر 80، وہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو گویا
اگر جو ایمان اور اطاعت کا تقاضا ہے اس کے لیے بھی ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے ہمیں یہی نہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے اور اللہ کی اطاعت، چونکہ حضور کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، تو جب تک آپ کی اطاعت کا پتہ نہیں چلے گا اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ تو گویا اطاعت کے لیے اور ایمان کے لیے بھی سیرت کو سمجھنا اور پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے، چھٹا پوائنٹ، اخلاق کی اصلاح و درستی۔ یعنی کسی جو ہے وہ شخصیت کی یا کسی عظیم شخص کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے اور اس کی جو غرض ہوتی ہے عام طور پر وہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی مختلف ڈائمنشنز کے حوالے سے اس کا مطالعہ کرتا ہے، مختلف مقاصد کے لیے، مختلف اغراض کے لیے، لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس بڑی شخصیت کے اخلاق کیسے تھے اور کس طرح ہم ان اخلاق کو اپنا کر ایک بہترین انسان بن سکیں، جو ہے وہ انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر جو ہے وہ معاشرے کے لیے بھی ایک مفید انسان بن جائے۔ تو اس کے حوالے سے اگر ہم سیرت نبوی کا مطالعہ کریں، اس کی طرف رجوع کریں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اخلاق کی اصلاح و درستی کے لیے بھی آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو سیرت ہے، وہ ایک بہترین سیرت ہے، اس لیے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ یہ آپ کی سکرین پر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، ایک آیت اوپر لکھی ہوئی سورہ القلم کی آیت نمبر 4 ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اعلیٰ اخلاقیات کے حامل ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ گواہی دے کہ وہ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، وہ واقعتاً وہ شخصیت ایسی ہے کہ جو اخلاقیات میں رہنما بنائے جانے کے سب سے زیادہ لائق ہے۔ یعنی وہ شخصیت ایسی ہے کہ اگر آپ اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہتے ہیں انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنے سراؤنڈنگز کو، اپنے معاشرے کو اور اس دنیا کو، تو آپ کس طرح کے اخلاق اپنائیں، اس کے لیے بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ یہ حدیث بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ گویا اخلاقیات لوگوں میں پیدا کرنا اور اعلیٰ اخلاق کا حامل انسانوں کو بنانا، یہ آپ کی زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے۔ گویا اس حدیث میں تو آپ نے اپنا مقصد بعثت ہی اس کو ارشاد فرمایا ہے، گویا میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ اعلیٰ اخلاق لوگوں کے اندر پیدا ہوں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ یعنی گویا انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ تو فرمایا کہ ضرور پڑھا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، یعنی جو قرآن جس طرح کے اخلاقیات کا درس دیتا ہے وہ آپ کی ذات میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں آپ کے قرآن کس طرح اعلیٰ اخلاقیات کا درس دیتا ہے کہ آپ نے انفرادی سطح پر کون کون سے اخلاق اپنانے ہیں، ایمانداری، سچائی، اعلیٰ اخلاقیات، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور اپنے جو ہے وہ سراؤنڈنگز میں لوگوں کا خیال رکھنا، سچ بولنا وغیرہ، جتنے بھی اعلیٰ اخلاق ہیں جن کی دعوت قرآن پاک دیتا ہے، اس جو ہے وہ روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے آپ کی ذات میں موجود ہیں۔ یعنی قرآن جن اخلاقیات کا درس دیتا ہے ان کو اگر سمجھنا ہے تو وہ آپ کی سیرت سے ہمیں ملے گا، اس لیے بھی آپ کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلا 8واں پوائنٹ ہے قانونی و تشریعی حیثیت۔ اب اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب ذرا سمجھ لیں۔ قانونی و تشریعی کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت تو آپ نے پہلے پڑھا کہ آپ قرآن پاک کی آیات کی تشریح و تعبیر یا وضاحت کرتے ہیں۔ جو کچھ قرآن پاک میں آیا ہے اس میں کس جگہ پر اگر کسی جگہ پر ابہام پایا جاتا ہے تو آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ بعض دفعہ صحابہ کرام آپ سے کوئی سوال کرتے، ایون عرب ہو کر بھی
وہ بعض آیات اور بعض الفاظ قرآنی کے معنی نہیں سمجھتے تھے اور پوچھتے تھے کہ حضور اس کا کیا مطلب ہے، اس آیت میں یہ جو لفظ آیا ہے اس کا کیا معنی ہے، تو آپ اس کی وضاحت کرتے۔ اس طرح یہ ایک تشریحی حیثیت ہے، تشریح یعنی ایکسپلینیشن کی، یا آپ ڈیٹیل کی، یا کومنٹری کہہ لیں کہ کسی جو ہے وہ لفظ یا کسی آیت میں یا کسی عبارت میں اگر کوئی جو ہے وہ وضاحت طلب چیز ہے، یعنی اگر ایسی چیز ہے کہ جس کو کھولے بغیر اس کی سمجھ نہیں آئے گی، تو وہ آپ بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے تشریحی حیثیت، یعنی ایکسپلینیشن کی، کومنٹری کی، ایگزیجیزز کی۔ اور ایک ہوتی ہے قانونی تشریح، یعنی کیا صرف جو متن ہے اس کی تشریح یا وضاحت ہی آپ کر سکتے ہیں، ڈیٹیل ہی آپ دے سکتے ہیں، یا کوئی حکم اپنی طرف سے بھی دے سکتے ہیں، تو وہ حیثیت ہے قانونی یا تشریعی۔ تشریحی اور تشریعی، تشریع یا قانونی کا مطلب ہے لیجسلیٹو پاور یا لیجسلیٹو اتھارٹی، تو تشریع یعنی شریعت، لیجسلیشن، تو گویا آپ قانون سازی بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ کی ایک حیثیت یہ بھی ہے۔ تو اس کے لیے اگر ہم قرآن پاک کی طرف رجوع کریں تو یہ آپ کی سکرین پر آیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ الاعراف میں یہ آیت ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وَيُحِلُّ، وہ حلال کرتے ہیں، لہم ان کے لیے، الطیباتی، طیب چیزیں، جو طیب چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، اور وہ خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ گویا آپ اپنی طرف سے اگر کسی چیز کو حلال و طیب شمار کرتے ہوئے اس کو کہیں کہ یہ چیز حلال ہے، تو وہ اس کی حیثیت بھی اسی طرح حلال کی ہوگی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اسی طرح اگر کسی چیز کو خبائث میں شامل کرتے ہوئے، خبائث میں شمار کرتے ہوئے آپ یہ فرمائیں کہ یہ چیز حرام ہے اور ناپاک ہے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے آپ کی طرف سے، آپ کی سیرت کے ذریعے، آپ کی سنت کے ذریعے کہ یہ چیز جو ہے وہ اس سے بچنا ہے، یہ حرام ہے، تو وہ بھی اسی طرح ہوگی جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے ہی یہ اختیار دیا ہے کہ لیجسلیشن کا اختیار، یعنی قانون سازی کا، تشریع کا اختیار۔ تو اس طرح سے گویا یہ جو ہے وہ تشریع کو جاننے کے لیے، لیجسلیشن کو جاننے کے لیے کہ قانون جو ہے وہ آن وسلم نے کہاں قرآن پاک کی وضاحت کرتے ہوئے یا اللہ کے قانون کی وضاحت کرتے ہوئے کوئی ایسی بات بتائی ہے جس کا جاننا حلت و حرمت کے حوالے سے ضروری ہے، تو وہ بھی آپ کی سیرت سے ہمیں سمجھ آتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے انسانی حقوق کی پاسداری، یعنی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی شخصیت سے، آپ کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ مختلف انسانوں کے حقوق کو ہم نے کس طرح سے پورا کرنا ہے، کس طرح ان کا لحاظ رکھنا ہے۔ انسانی زندگی میں مختلف لوگ مختلف طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا جو ہے وہ مزدور ہیں، غلام ہیں، ملازم ہیں، عورتیں ہیں، کمزور ہے، طاقتور ہے، صاحب اختیار ہے، تو اس طرح کے مختلف لوگ ہیں۔ ہر طبقہ انسانی کے لیے جو حقوق ہیں وہ آپ کی سیرت سے، اس کے مطالعے سے ہمیں معلوم بھی ہوتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان حقوق کو انشور کیسے کرنا ہے، کس طرح ان حقوق کو یقینی بنانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کو مثلا عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ آج بھی ایسا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس ترقی یافتہ دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو جائیداد میں حصے سے محروم رکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس طرح کے جو پسے ہوئے طبقات انسانی ہیں ان کے لیے یہ ایک آئیڈیل صورت آپ کی سیرت میں ملتی ہے ہمیں کہ آپ نے ان کے حقوق کو انشور کیا۔ مثلا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں اور مردوں میں اس حوالے سے بطور انسان کوئی فرق نہیں ہے، جو ان کے حقوق ہیں وہ مردوں کے حقوق ہیں، اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ خود قرآن پاک میں اس کی وضاحت کی گئی۔ مثلا یہ ایک آیت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی سورہ النساء کی کہ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ جو ہے وہ ان کے اولاد، ان کے جو ہے وہ اس دنیا سے جانے والے لوگ چھوڑ جائیں، ان کے لیے حصہ ہے، اور قرابت داروں کے لیے بھی۔
یعنی جو کچھ ان کے ماں باپ اگر کوئی جو ہے وہ وارث ہے تو وہ جو حصہ چھوڑ جائیں ان میں مردوں کا حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ترکے میں سے حصہ ہے، یعنی جس طرح ترکے میں سے حصہ مردوں کے لیے ہے اسی طرح ترکے میں سے حصہ عورتوں کے لیے بھی، یعنی یہ اس زمانے میں اعلان کیا جا رہا ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جس طرح مردوں کا حصہ ہے اس طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ تو گویا ترکے میں سے یا وراثت میں سے صرف مرد ہی حصہ نہیں لے سکتے، ہم مختلف تہذیبوں میں مختلف معاشروں میں اور خاص طور پر جو ہے وہ قدیم معاشرے میں عرب معاشرے میں عورتوں کی یہ حیثیت تھی کہ ان کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، آج بھی نہیں دیا جاتا۔ تو گویا اس کو بھی انشور کیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی حیثیت کو اتنا بلند کیا کہ آپ نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ماں کی قدر اتنی بلند کر دی کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت قرار دی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا باپ کے حوالے سے کہ جس پر باپ راضی نہیں ہے اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی۔ تو اس طرح غلاموں کے بارے میں جب آپ اس دنیا سے جا رہے تھے، جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا، تو آپ نے دو طبقہ ہے انسانی کے بارے میں وضاحت سے فرمایا کہ ان کا خیال رکھنا، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ایک عورتیں اور دوسرے غلام۔ تو ان دو طبقات کے بارے میں آپ نے اپنے مرض الوفات میں یعنی اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی ان کے حقوق کو انشور کیا۔ اسی طرح غریبوں کے حقوق، عام انسانوں کے حقوق اور ملازموں کے حقوق، ان سب کی تفصیلات ہمیں سیرت طیبہ میں ملتی ہیں کہ کس طرح آپ نے ہر طبقہ انسانی کے حقوق کو انشور کیا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے رحم و کرم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی کیا جائے کہ آج کل جو ہے وہ اور ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک وحشت اور دہشت کا ماحول ہر دور میں رہتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو دہشت زدہ رکھتے ہیں اور سخت رویے اختیار کرتے ہیں، تو آپ کی شخصیت کا یہ جو پہلو ہے نرمی کا اور رقت کا اور محبت کا اور رحم کا، یہ ہمیں جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے ہمیں کسی بھی اور سیرت میں نہیں ملتا۔ تو اگر طبیعت میں نرمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ رحم و کرم جو نہ صرف ایک انسانی شخصیت کے لیے ضروری ہے بلکہ معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے اور پوری انسانیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی دوسرے کے لیے رحم اور خیر کا باعث ہو، رحمت کا باعث ہو، اس کے لیے جو ہے وہ نقصان اور زحمت کا باعث نہ ہو، اور اس کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ یہ آج کل کے ماحول میں جب جو ہے دہشت اور وحشت کا دورہ ہے، آج کے ماحول میں اور اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو اگر یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح مختلف طبقہ ہے انسانی کے لیے آدمی کو رحیم ہونا چاہیے، جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر سامنے آنا چاہیے جس سے وہ کمفرٹیبل فیل کریں کہ ہم اچھے ہیں اور اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو وہ بھی آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت میں ہی ہمیں ملتا ہے۔ اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں، چند ایک کا میں یہاں تذکرہ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحم ہے یا رحیمیت جو ہے وہ ساری کی ساری انسانیت کو پھیلی ہوئی ہے، جس طرح کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو گویا آپ سراپا رحمت ہیں، اور حتیٰ کہ آپ کی شخصیت سے رحمت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری کی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اگر ہم شخصیت محمدی کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے بعض اوقات سخت جانی دشمنوں کے حق میں بھی رحم و کرم کا اعلیٰ مظاہرہ کیا۔ مثلا اہل مکہ نے آپ کو اپنے وطن سے نکال دیا تھا، آپ کے وطن سے نکال دیا تھا، اور سخت دشمنی کی تھی، اور سخت جو ہے وہ جنگیں بھی لڑ رہے تھے، اور محاذ آرائی بھی مسلسل جاری تھی۔ تو ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑ گیا، تو ابو سفیان نے آپ سے درخواست کی کہ مکہ سے قحط دور ہونے کی دعا کریں۔ تو آپ نے نہ صرف اہل مکہ جو آپ کے مخالف ہیں، جانی دشمن ہیں، ان سے قحط دور ہونے کی دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے، بلکہ اپنے ایک مسلم جو ہے وہ ایک جگہ کے حاکم کو یہ حکم دیا کہ آپ مکہ والوں کو غلہ پہنچانے کا بھی انتظام کریں۔ اسی طرح بعض لوگوں نے، یہ آپ کی اسکرین پر آپ کو ایک حدیث نظر آ رہی ہے بخاری و مسلم کی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ بعض لوگوں نے
آپ سے ان سے مطالبہ کیا کہ یہ جو مشرکین ہیں یا کفار جو ہیں جو اس طرح مظالم ڈھا رہے ہیں، تو کیا آپ ان کے لیے کوئی لعنت ملامت یا ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو فرمایا وہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانن، میں بطور لعنت دنیا میں نہیں آیا، یعنی لوگوں پر لعنت بھیجنے کے لیے، ان کے لیے بد دعائیں کرنے کے لیے، ان کا برا جاننے سمجھنے کے لیے، ان کا برا چاہنے کے لیے میں اس لیے دنیا میں نہیں آیا۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، میں تو رحمت کے طور پر آیا ہوں، یعنی میں لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، ان کا برا نہیں چاہوں گا، ان کے لیے اچھا ہی چاہوں گا۔ تو یہ گویا یہ وہ جذبات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر بھی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے زحمت نہ بنیں، لوگوں کے لیے لعنت نہ بنیں، بلکہ لوگوں کے لیے رحمت بنیں، جس طرح کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی طرح مختلف طبقہ، یہ تو کافروں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، اور اس کے علاوہ یتیموں کے لیے اور غریبوں کے لیے اور غلاموں کے لیے، یہ ایک تفصیل ہے جو آپ کی سیرت میں ملے گی۔ یہاں ہم وہ ساری لوگوں کے حوالے سے جو واقعات ہیں وہ بیان نہیں کر سکتے۔ مثلا یتیم کے حوالے سے آپ نے فرمایا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ انا و کافل الیتیم فی الجنتی ہاکذا، آپ نے یوں جو ہے وہ انگلیوں کو کر کے بتایا کہ میں اور کافل الیتیم جنت میں یوں ہوں گے، گویا ملے ہوئے ہوں گے۔ تو انا و کافل الیتیم فی الجنتی ہاکذا، آپ نے دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ میں اور یتیم جنت میں، جو یتیم کا کفالت کرنے والا ہے، یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں یوں ہوں گے، انا و کافل الیتیم فی الجنتی ہاکذا۔ تو گویا اسی طرح یعنی آپ نے کفار کے لیے، میں نے پہلے ذکر کیا کہ کفار کے لیے مثلا جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے سارے کے سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے معاف کر دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جس طرح حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ تم نے مجھے اتنی تکلیفیں دیں لیکن اب میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، اسی طرح آپ نے بھی سب لوگوں کو معاف کر دیا۔ اور بھی بے شمار حوالوں سے آپ کی رحمت کے مظاہر ہمیں آپ کی سیرت میں ملیں گے۔ تو ایک جو ہے وہ رحمت اور کرم جو ہے، اس کو جاننے کے لیے کہ کس طرح دوسروں کے لیے فائدہ مند بننا ہے اور رحمت کا باعث بننا ہے، نقصان اور اذیت کا باعث نہیں بننا، یہ بھی ہمیں آپ کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلا اور 10واں ہمارا پوائنٹ ہے عظیم الشان کامیابیوں کا حصول۔ اس پوائنٹ میں یہ جاننا مقصود ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ زندگی میں اگر آپ کامیابی حاصل کریں، کسی کی سوانح جب آپ پڑھتے ہیں، کسی کی حالات زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، کسی کی سیرت کو پڑھتے ہیں، تو ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس شخصیت کو دیکھا جائے، یہ بڑی شخصیت ہے، یہ کیسے کامیاب ہوئی۔ تو اگر جس طریقے سے زندگی میں عمل کر کے یہ کامیاب ہوئی ہے، اسی طرح سے میں نے بھی عمل کرنا ہے، ایک یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اگر اس نقطہ نظر سے کوئی شخص جو ہے وہ سیرت النبی کو دیکھے تو اس کو معلوم ہوگا کہ کس طرح ایک نامساعد حالات میں، مشکل حالات میں کس طرح جو ہے وہ بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کی سیرت پر آپ نظر ڈالیں تو آپ تنہا آپ کھڑے ہوئے، کوئی بھی آپ کا ساتھی نہیں ہے اور سارے کے سارا ماحول بھی مخالف ہے، تو اس ماحول میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی کمٹمنٹ اور اپنے مشن کے ساتھ جو ہے وہ لگاؤ اور لگن جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ آپ کسی مشکل کو، کسی مصیبت کو خاطر میں نہیں لاتے اور آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صرف 23 سال کے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا کہ بالکل کایا ہی پلٹ گئی عرب کی، اور وہ لوگ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ خود نہ تھے راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ اوروں کے کیسے ہادی بن گئے؟ ان لوگوں میں کے اندر آپ نے یہ انقلاب، ایک روح پھونک دی۔ تو گویا 23 سال کے عرصے میں جتنا بڑا انقلاب جو ہم کو اسلام کی شکل میں نظر آتا ہے، نہ صرف عرب میں اور اس کے بعد پوری دنیا میں پھیلا، اور جس کے مظاہر آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے کمٹمنٹ۔ اور اس کے لیے ہم قرآن پاک میں ہمیں بہت ساری پریسیڈنٹس یا مثالیں مل سکتی ہیں۔ ایک آیت جو آپ کی سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، اس میں سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہو، یعنی تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کو صحیح طور پر مانتے ہو،
تو تم ہی لوگ غالب رہو گے۔ اور وہ ایمان اصل میں کمٹمنٹ ہے اپنے ایمان اور اپنے جذبے کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ کہ یہ میرا کام ہے اور اس کو میں نے کرنا ہے، کمیٹڈ ہو کر اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ مثلا جو ایمان ہے اس کے بارے میں آپ وسلم نے فرمایا، کسی نے آپ سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے، آپ نے فرمایا تم کہو کل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد اس پر ثابت قدم رہو۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں لا الہ تو میں لرز جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس رستے کی مشکلات کیا ہیں۔ تو مشکلات جو ہیں وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری مشکلات سامنے تھیں، ان ساری مشکلات کو برداشت کیا اور اپنی کمٹمنٹ کے تحت آگے بڑھتے گئے، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ کامیابی حاصل کی جس کی نظیر ہمیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ زندگی میں کامیاب انسان بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے۔ تو اس طرح یہ چند نکات ہیں، چند پوائنٹس ہیں جو میں نے ذکر کیے، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کتنا ضروری ہے، اور ہم سارے لوگوں کو، نہ صرف ایک عام آدمی کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، بلکہ ایک بڑے سے بڑے جو ہے وہ صاحب اقتدار کو بھی، نیچے سے لے کر اوپر تک سب لوگوں کو سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور جو نوجوان ہیں ہمارے یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات، ان کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان کے پاس زندگی میں آگے جو ہے وہ بہت سارے امکانات ہیں، اور سیرت طیبہ کی روشنی میں وہ مذہبی اور دنیاوی اور ہر حوالے سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔